اب اس محنت میں کچھ ذمہ داریاں مردوں سے متعلق ہے اور کچھ ذمہ داریاں عورتوں سے متعلق ہے۔ مردوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر مسلمان 4 مہینہ ایک مرتبہ ایسا اچھا لگائے کہ اس کی دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے اور آخرت کی طرف ہو جائے۔ دوسرا، اس کا فکر صحیح ہو جائے کہ دنیا کا فکر غالب ہونے کے بجائے دعوت کا فکر غالب آ جائے، انسانیت کی ہدایت کا فکر ہم کو لگ جائے، امت کے دین کے مٹنے پر ہمیں رونا آئے، ہمیں بے چینی آئے، ایسا فکر ہمارے دلوں کے اندر میں پیدا ہو جائے جو ہماری محنت کا رخ صحیح کر دے۔ تو ایسا اچھا 4 مہینہ لگائے، پھر اللہ ہمت دے تو ہر سال 4 مہینہ لگائے، مہینے میں 10 دن لگائے، روزانہ 8 گھنٹہ لگائے۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہے اور اتنا یقین نہیں بنا ہے تو بھئی سال میں پابندی کے ساتھ اپنا چلہ لگائے اور اپنے ساتھ جماعت بنا کر کے چلہ لگائے۔ جماعت کے ساتھ بستر لے کر لٹک جانے کے بجائے اپنی جماعت بنا کر کے جانا، یہ بہت زیادہ ترقی کا راستہ ہے۔ تو اس لیے اپنی جماعت بنا کر کے چلہ لگانا، مہینے میں ہفتے کے تعین کے ساتھ 3 دن لگانا، روزانہ 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے ایک ایک گھر، ایک ایک فرد پر محنت کر کے اس کو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑ کر کے دین اور دعوت پر اٹھانے کی کوشش کرنا، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری بہنوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس محنت میں مردوں کے لیے معاون بنے، رکاوٹ نہ بنے۔ یہ عورتوں کا سب سے پہلا کام ہے، اس لیے کہ صحابہ نے جتنی بڑی بڑی قربانیاں دیا ہے وہ عورتوں کے تعاون کی وجہ سے دیا ہے۔ اگر عورتیں محنت میں معاون ہوگی تو پھر وہ محنت کرنا آسان ہو جائے گی، اور اگر عورتیں رکاوٹ بنے گی تو محنت کرنا مشکل ہو جائے گی۔ لیکن عورتوں کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے مردوں کی دعوت کے کام میں معاون بنے، مددگار بنے۔ جب یہ مددگار بنے گی تو اپنے گھر میں رہنے کے ساتھ مردوں کے سارے کام کا پورا اجر ان کو گھر میں رہتے ہوئے اللہ دیں گے۔ جو خیر مردوں کے راستے سے دنیا میں پھیلے گی اس خیر میں عورتیں پوری شریک رہے گی تعاون کی وجہ سے۔ اس لیے کہ دعوت میں دعوت الی الخیر بھی ہے، تعاون الی الخیر بھی ہے اور دلالت الی الخیر بھی ہے۔ دلالت الخیر کہتے ہیں خیر کی طرف رہنمائی کرنا۔ میں تو نہیں کر سکتا، آپ کرو۔ آپ نے ایک آدمی کو کھڑا کر دیا، عورت نے مرد کو کھڑا کر دیا کہ بھئی آپ جاؤ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کا کام کرو۔ تو انہوں نے رہبری کی اپنے مرد کی اللہ کے راستے میں جانے کی، تو وہ کرنے والوں کے حکم میں وہ عورت شمار ہوگی کہ اس محنت میں وہ برابر شریک ہے۔ تو اس لیے عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مردوں کی دعوت کے کام میں معاون بنے، مددگار بنے اور اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے، اور اگر ان کے جانے کے بعد کوئی تکلیف بھی آ جائے تو کسی سے شکوہ شکایت نہ کرے، بلکہ اپنے اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اپنے مسئلے کو حل کرائے۔ اس لیے کہ ہمارے مسائل کا حل صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور مسائل کے حل کے لیے اللہ نے نماز عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اپنی نماز پر محنت کر کے ایسی اچھی نماز بنانا کہ جب کبھی بھی کوئی مسئلہ آئے تو اس مسئلے میں ہماری نگاہ اللہ پر جائے اور نماز پڑھ جائے۔ اسی کے ساتھ میں ہماری بہنیں اپنے گھروں میں 100% نماز کی فضا بنائیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح کھانا کھلانا، پکانا، صفائی سے ان کی ذمہ داری ہے، ایسا ہی گھر میں نماز کی فضا بنانا یہ ہماری بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں 7 سال کے بچے بچی سے لے کر بڑے سے بڑے عمر تک سارے نمازی ہونا چاہیے، کوئی بھی ہمارے گھر میں بے نمازی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جان بوجھ کر نماز کا چھوڑنا یہ آدمی کو کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اتنی واضح حدیث آئی ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے اس نے گویا کفر کا کام کیا۔ ایسا نہیں کہ کافر ہو گیا، لیکن کفر کے قریب کا کام کیا اس نے۔ تو اپنے گھروں میں نماز کی فضا بنانا اور اپنی نماز پر محنت کر کے زندگی بھر اچھے سے اچھی نماز بنانے کی محنت کرتے رہنا کہ عصر کی نماز سے مغرب کی نماز اچھی ہونی چاہیے، مغرب کی نماز سے عشاء کی نماز اچھی ہونی چاہیے۔ اس محنت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا، اسی کے ساتھ اپنے گھروں میں نماز کی فضا بنانے کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر میں تعلیم کا ماحول بنانا۔ کوئی آسان وقت اپنا ایسا لینا، فارغ وقت کہ جس میں گھر کے مرد، عورتیں، بچے سارے مل کر کے فضائل کی تعلیم کریں۔ اس لیے کہ انسان کی طبیعت میں ہے نفع کی طرف لپکنا، نقصان سے دور بھاگنا، اور فضائل کی کتابوں میں وعدے اور وعید کا علم ہے کہ نماز پڑھیں گے تو کیا نفع ملے گا،
نماز کے چھوڑنے کا کیا نقصان ہوگا؟ قرآن پڑھنے کا کیا نفع ہے؟ قرآن کے چھوڑنے کا کیا نقصان ہے؟ سچ بولنے کا کیا نفع ہے؟ جھوٹ بولنے کا کیا نقصان ہے؟ اس کو وعدہ وعید کہتے ہیں، یہ فضائل ہے۔ تو ان فضائل کو اپنے گھروں میں پڑھنا، جب اپنے فضائل کے تعلیم اپنے گھروں میں ہوگی تو انشاءاللہ تھوڑے سے عرصے میں فضائل کا تعلق ایمانیات کے ساتھ میں ایمان میں اتنی قوت پیدا ہو جائے گی کہ گھروں میں جتنی خراب چیزیں ہوں گی بغیر کسی زیادتی کے آسانی کے ساتھ نکل جائے گی۔ اس کے لیے مار پیٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، منع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہر چھوٹے بڑے کا جذبہ یہ ہوگا کہ ہمارے گھر میں ہمارے دین کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے وہ چیز ختم ہونی چاہیے، ہمارے گھر میں صرف دین کے بڑھانے والی چیز ہونی چاہیے۔ یہ جذبہ پیدا ہوگا تعلیم کی برکت سے۔ گھروں میں نماز کی فضا بنے گی تعلیم کی برکت سے، گھروں میں سادگی نماز کی برکت سے آئے گی، گھروں کے اندر میں حیا تعلیم کی برکت سے آئے گی، گھروں میں بچوں کی دینی تربیت کا فکر تعلیم کی برکت سے آئے گا، اور گھروں میں سادگی اور حیا یہ تعلیم کی برکت سے آئے گی، یہاں تک کہ ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ پوری دنیا میں آگ جل رہی ہوگی لیکن جن گھروں میں یہ اعمال ہوں گے اللہ ان اعمال کی برکت سے ان گھر کی بھی حفاظت کریں گے اور ان گھر والوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ دنیا میں لگی ہوئی آگ ان کے گھر کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور ان کے گھر کے مکینوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جس گھر کے مکین ان اعمال کے ساتھ میں زندگی گزاریں گے۔ اس کے لیے اپنے گھروں میں تعلیم کے ذریعے سے فضائل اعمال ہے، فضائل صدقات ہے، اس کو پڑھ کر کے جان اور مال کا صحیح استعمال ان کتابوں کے ذریعے سے سیکھنا۔ اسی کے ساتھ میں میرے محترم دوستوں اور بہنوں اپنے گھر میں تسبیح اور تلاوت کا اہتمام کرنا۔ صبح شام کی تسبیحات یہ بہت قیمتی تسبیحات ہے۔ ایک ملفوظ میں مولانا الیاس صاحب کا یہ پڑھنے میں آیا کہ جو 3 سال تک یہ 3 تسبیحات صبح شام کی پابندی کے ساتھ اچھی طرح پڑھے اللہ اس کو ولی بنا کر کے موت عطا فرمائیں گے۔ اتنی بڑی بات یہ تسبیحات۔ اسی کے ساتھ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک نہیں پڑھے ہیں تو اس کو سیکھنا شروع کرنا، اپنے بچوں سے سیکھنا، اپنے بیٹے سے، بیٹی سے، اپنے شوہر سے، شوہر اپنی بیوی سے، اس میں شرم نہیں ہونی چاہیے۔ اور قرآن کے سیکھنے کا زمانہ موت تک کا زمانہ ہے، اس لیے قرآن پاک کی تلاوت ہمارے گھروں میں عام ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا دن قرآن پاک کی تلاوت سے شروع ہونا چاہیے فجر کی نماز کے بعد میں۔ اسی کے ساتھ میں ہماری بہنیں سنت اپنے گھر میں سنت کا ماحول بنائیں۔ ہم جو چیزیں عادتاً کرتے ہیں، عادتاً کھاتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، نہاتے ہیں، یہ عادتاً کرتے ہیں، اس کو سنت کے مطابق کرنے کی وجہ سے اور دعا کے ساتھ کرنے کی وجہ سے یہ سارے کام جو عادتاً کرتے ہیں وہ عبادت بن جائیں گے۔ 8 گھنٹہ ہم سوتے ہیں تو 8 گھنٹہ سنت کے مطابق سوئیں گے تو 8 گھنٹہ جو ہے وہ عبادت میں شمار ہوگا۔ ایسے ہی کھانا ہے، کپڑے پہننا ہے، ایسا ہی جو بھی ضرورتیں ہیں وہ ساری عبادت میں لکھی جائے گی سنت کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے اپنے گھروں میں سنت کا ماحول بنانا۔ اسی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ جب کبھی بھی موقع آئے باہر نکلنے کا تو اپنے مردوں کے ساتھ ہماری بہنیں 3 دن نکل کر کے ایک پاکیزہ ماحول میں اعمال کے ساتھ رہ کر اپنی فکروں میں بھی تبدیلی لائے اور اپنے دل کا رخ بھی صحیح کریں۔ 2-3 مرتبہ 3 دن لگا دیا، اللہ ہمت دے تو پھر 10 لگانا، اس لیے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ 3 دن لگانے سے 3 دن کا نفع ہوگا، 10 دن لگائیں گے تو 10 دن کا نفع ہوگا۔ تو 10 دن اچھے سے اچھے لگانا، اعمال کے ساتھ، بچنے کی چیزوں سے بچنے کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ اپنا 10 دن لگانا۔ پھر اللہ ہمت دے تو چلہ لگانا، جب چلہ لگائیں گے تو کام کی اچھی سوجھ بوجھ آ جائے گی عورتوں میں، اور اتنی ان کے اندر میں استعداد پیدا ہو جائے گی کہ اپنے محلے کی تعلیم کو اچھی طرح سنبھال لیں، نئی آنے والی بہنوں کو اچھی طرح سنبھال سکے اور ان کے گھروں میں اعمال کو زندہ کرا سکے۔ اتنی استعداد ان کے اندر میں چلے کے ذریعے سے پیدا ہوگی۔ تو اس لیے ہر محلے میں ایسی بہنوں کا ہونا ضروری ہے اور اتنی بہنوں کا ہونا ضروری ہے جو محلے کی تعلیم کو بھی اچھی طرح سنبھالے۔ کوئی جماعت ہمارے محلے میں آئے تو اس کی تعلیم اور تربیت کر سکے، اور جب کبھی باہر کا کوئی تقاضا آئے ملک کا یا ملک کے باہر کا تو 40 دن کے اعتبار سے اور 2 مہینے کے اعتبار سے باہر جا کر اللہ کے دین کے کام کے لیے خوب ہمت کے ساتھ اپنی جان مال کو لگا سکے۔ یہ اتنی استعداد کی بہنیں ہر محلے میں پیدا ہونی چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کام ہمارے زمانے میں دیا ہے، اس کام کو اچھی طریقے سے ہم کو سمجھنا ہے، اچھی طرح کرنا ہے اور اچھی طرح کرتے ہوئے اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کرنا ہے۔
اور بہنیں تیار کرنی ہے کہ ہم جب مر کر جائے تو ہمارے پیچھے اتنی بہنیں بنی ہوئی ہو ہمارے ہاتھ پر جو اللہ کے دین کا کام اچھی طرح کر رہی ہو، اتنے مرد بنے ہوئے ہوں کہ جو اللہ کے دین کا کام اچھی طرح کر رہے ہوں، تاکہ ہم اپنے قبروں میں ہو اور ہمارا میٹر چالو رہے، بند نہ ہو، ان کے اعمال کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا۔ آپ اندازہ لگائیں صحابہ کی زندگیاں بھی اور صحابیات کی زندگیاں بھی 60-70 سال کی تھی، اسی 60-70 سال میں اپنے گھر کاروبار کو اور بیوی بچوں کو سنبھالنے کے ساتھ میں اللہ کے دین کا کام اس طریقے سے کیا کہ کروڑوں انسانوں کو ان کی زندگیوں سے ہدایت ملی۔ ان سب کے اعمال کا ثواب تو پہنچا، آج تک جو اعمال ہو رہے ہیں وہ اعمال ان کے کھاتے میں جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں تک اعمال کے پہنچنے کا پہلا سبب وہ بنے ہیں، اور جب تک یہ خیر دنیا میں باقی رہے گی وہ خیر ان کے حصے میں جاتی رہے گی۔ آپ اور میں اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ ان کی آخرت کتنی اچھی بنے گی اس محنت کی برکت سے۔ اس لیے اللہ نے ایک بڑا کام دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کی صحیح قدردانی کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے ہمارے مرد بھی ارادے کریں، ہماری بہنیں بھی ارادہ ہی کریں کہ بھئی اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں گے، وہ خود بھی اپنے مردوں کے ساتھ جائے گی، اوپر وہ بھی تشکیل کر لیں، اور ہمارے مرد بھی بتائیں کہ بھئی 4-4 مہینے کے لیے 40-40 دن کے لیے کون جائیں گے اور کون اپنے مستورات کے ساتھ جائیں گے، وہ بھی اپنے آپ کو بتائیں۔